Respected President, honorable panelists, respected faculty members, and dear students, first of all, very pleasant good afternoon to everyone. I feel honored to welcome you all to this roundtable session being organized by Department of Political Science and International Relations over an issue that is currently making headlines all across the globe. And that issue is Israel-Palestine conflict. We are going to move towards the heart of today's session, that is roundtable session. I would like to hand it over. I would like to invite Dr. Fatima Sajjad, Chairperson, Department of Political Science and Director, Center for Critical Peace Studies, Dr. Fatima Sajjad, to proceed the proceedings. From now, ladies and gentlemen, join me in welcoming Dr. Fatima Sajjad. So we are witnessing an alarming situation in Palestine once again. The most pressing issue of today is the scale of humanitarian crisis. At least 2 articles in The Guardian today describe Israeli actions as intentional genocide, with 3,500 Palestinians killed in 12 days. UN Special Rapporteur has called it a blatant violation of international humanitarian law. So many commentators have compared the current situation with 9/11. When something traumatic happens and it generates a sense of panic, so people start believing in fabricated stories, and they start endorsing the power-serving agendas that eventually do exponentially more damage than the original trauma. So the current moment has been described as the moment like 9/11. So what is happening right now in Palestine, it has global repercussions. I think what we miss over here is that what are our own prescriptions from the religion? What does Kitabul Fitan tell us about the end of times? So the map is very much there. I mean, nothing to complain about on it. The Armageddon is going to happen, and this is the precursor to that Armageddon. I can tell you very nice stories from the academic world, how to bring peace and conflict resolution, how to bring this or that. But I mean, we have commonality with the Israelis. We are also born on the name of religion, and so is Israel. Israel very much know what does this religion tells us. Every Jew has to be in Israel at the day of resurrection. Otherwise, he is doomed. What does our religion tell us? Did anybody ponder? It's good to have Oriya Maqbool Jan Sahab here. He will let us know in detail about these end of times, that how the map of the world is going to unfold in front of us. I will not take that much of time telling you about Ahadith and Quran, but this is what it is. I mean, what are we? Are we not born on the name of religion? So how will we be behaving towards our brother Palestinians, and how it should be behaved in the Committee of Nations? It's a shame for us that we are a nuclear power and we are nowhere. We've seen in the previous week the atrocities which we thought we would never see again. And we've also seen President Biden in the United States at this time extending wholehearted support to Israel. Well, it's not a surprise for me and many on the panel. He was dealing with a Rothschild who in their own entity are probably more important than many prime ministers in the world. Now, ironically, when the Palestinian mandate, the British and the French divided it between themselves. The French mandate, it was the old Ottoman Empire up for grabs, see, because they had lost the war. And so it was up for grabs, and the British had mandate of Palestine. Palestine meant current Palestine, current Israel, and current Jordan. So they had Palestine, that mandate of the Palestine. Then the rest, of course, the Syria, Iraq, etc., Lebanon, were French mandate. The Zionist movement that had developed in the 19th century had not specified an area where this homeland was going to be created. In fact, it was originally mentioned that one of the possible homelands
was Uganda. بنیادی طور پر ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شاید اسرائیل ایک لیجیٹمیٹ قسم کی ریاست 75 سال سے بن چکی ہے، اور اس کے اندر فلسطینی جو ہیں یہ بس اب دنیا کے اندر ایک دہشت گردوں کا گروہ ہے کہ جو چلا آ رہا ہے، جن کو اپنے آپ کو اپنی سروائیول کی گیم لڑنی ہے. ایک تصور کچھ دنوں سے میرے ذہن میں بھی اب تک بہت تھا کہ یہودی جو ہیں یہ اپنے پرومس لینڈ میں واپس گئے ہیں، جس کے اوپر آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے، اور وہ شالوم سعد، یہ بہت بڑا ان کا تلابیب کا وہ شخص ہے، رائٹر ہے. شالوم سعد جو ہے یہ اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ یہودی نہیں تھے، بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے کہ جو یہاں آ کے وہ آباد ہوئے ہیں. اور وہ کہتا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اشکنازی جیوز تھے، جن کا کوئی تعلق فلسطین کے ساتھ کبھی بھی نہ ان کے آباء و اجداد کا رہا ہے نہ کچھ. میں اس کی کچھ چیزیں پڑھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ چلے کہ اتنے عرصے سے جو روتھ شیلڈ کو لیٹر لکھا گیا تھا، اور اس نے لکھا تھا اپنا بالفور نے کہ وی کنسیڈر آل دی جیوز لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ ایز اے ون نیشن اینڈ دے ہیو آل دا رائٹ ٹو گو بیک ٹو دا پرومس لینڈ. تو اس نے ایک تو اس یہودی نے اس پرومس لینڈ کی مت توڑی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صدیوں سے کبھی ان کے دادا پردادا بھی نہیں رہتے. یہ دیکھیے گا، Jews have little in common in which each other. They have no common ethnic lineage owing to the high level of conversion in authority. They had no common language since Hebrew was used only for prayers and was not even spoken at the time of Jesus. Yiddish was at most and the language of the Ashkenazi Jews. اب اشکنازی جوز کا جو معاملہ ہے، میں نے جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اشکنازی جوز کے بارے میں قرآن پاک جو ہے ایک خاص قسم کی قوم کے بارے میں سورہ کہف کے اندر بیان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. ہم نے ایک بستی کو تباہ کر دیا، اب کوئی وہاں پر واپس نہیں لوٹے گا. انہم لا یرجون، کبھی نہیں آئے گا. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب تک ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول نہیں دیتے. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اس وقت صورتحال کیا ہے، جو کہ چلو باقی تاریخ ہم لوگ کہتے ہیں تاریخ میں مسلمان بہت زیادہ رہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے آکوپیشن جو ہے وہ ڈٹرمن کرنی پڑتی ہے کہ کیا یہ آکوپائڈ فورس ہے. کیا کانفلکٹ تھا فرینچ کا اور الجیریا کا؟ کیا وہ فرینچ وہاں رہتے تھے؟ کیا فرینچ کی کوئی نسل وہاں پر تھی؟ کیا تعلق تھا برٹش کا؟ ہمارا آکوپائڈ فورس تھے. آکوپائڈ فورس کے اوپر یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلیز ریزولوشن 3743، اور یہ کہتی ہے رائٹ ٹو ریزسٹ. یعنی آپ اندازہ کریں an occupied people to resist occupying forces by all available means including armed struggle. 3070. آپ مجھے بتائیے کہ اس کو کوئی ریفر نہیں کرتا کہ وہ جو بندوق اٹھا رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے with the passage of time یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے، وہ جو اقبال کا شعر انہوں نے پڑھا تھا نا کہ پھر اسپانیہ پہ کیوں حق نہیں ہے مسلمان کا، ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی بندہ جو یہ کلیم کر لے کہ میں جینولوجیکلی، اور اس کی جینز بھی نہ ہوں، میں جیو ہوں اور میرا پرداتا یہاں پر رہتا تھا اور میں یہاں پر آ گیا ہوں، اور اس کے بعد آ کے اس کو قبضہ کر لے اور 200 ممالک کے غنڈے جو ہے اس کی سرپرستی کرنے شروع ہو جائیں دنیا کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیے، کراچی میں آج بنگالی رہتے ہیں، کراچی کے آپ پشتون رہتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی بنگالیوں اور پشتونز کو کہتی ہے کہ یہ سیپریٹ ہوم لینڈ ہے، کیونکہ پٹھانوں کے اتنے عرصے سے سود کا کاروبار کرنے آتے تھے یہاں پر، اور بنگالی بھی اتنے. تو کیا آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ ملک ہے، یا ان کی جو ہے یہاں پر کوئی سٹیٹس یا کسی قسم کا کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہوگلزم اور گھنڈائزم یہ سارا کچھ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اس کو. 1865 میں کبھی جو لوگ بیروت گئے ہوں، امریکن یونیورسٹی قائم ہوئی 1865 میں، کوئی خلافت عثمانیہ موجود تھی، یہ سارے لوگ موجود تھے. یہ جس وقت یہ دونوں کے دونوں ایکسپیڈیشنز ہوئی، میں اس کو حیران ہو گیا پڑھ کے. 9 صفحے کا صرف اس کی اسٹڈی ہے، اور امریکن جیوش ہسٹوریکل سوسائٹی کے کہ 2 ایکسپیڈیشنز ہوئی ہیں، اور دونوں ایکسپیڈیشنز میں کرسچنز
जो थे उनके कहने के ऊपर, जो 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 एवेंजलिस्ट थे उनके कहने के ऊपर कि जाओ और देखो कि कैसे वहां पर वो बन सकता है। तो असल मसला ये है कि एक रिलीजियस फर्वर के साथ, रिलीजियस एंथुसिज्म के साथ क्या करने आए हैं वो? आर दे देयर टू कुक द कुकीज? उनकी एनल्स कहते हैं कि तुमने एक वॉर लड़नी है जिसके लिए तुम जा रहे हो। इजराइल इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ गैरिजन अगेंस्ट ऑल द मुस्लिम्स। और क्या है उनके झंडे के ऊपर? एक नीली लाइन जो है वो फुरात के दरिया की है, दूसरी तरफ नीली लाइन जो है वो उसकी नील के दरिया की है, उसके दरमियान वो रियासत बनानी है। अगर ये तो फिर एशकनाजी हैं जिनके बाप दादा जो थे वो कुरैजा, बनु खजा, बनु का मदीने में रहते थे। वो कहें हम जाके वापस जाना चाहते हैं, उनके तो साबित है भाई। वो कहें हम तो आप मानोगे? अब तो मस्जिद नबवी के अंदर है उनका घर। तो क्या समझोगे जो मकाम इब्राहिम उनका जो हजरत सदीक अकबर का गेट है, इसके ऊपर बनु कैंका रहते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज कहते हैं 70 AD में ये मिथ है कि रोमन ने उनको निकाला था। कहते रोमन कभी किसी को नहीं निकालते थे, खत्म। वो कहते हैं ये सारे के सारे वहीं रहे थे और सारे के सारे मुसलमान हो गए थे। उसके बाद अक्सर चंद एक थे जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, वो मदीना चले गए थे, वो कहते हैं कि नहीं वो खजूरों के देश के अंदर ये साहब आना है। तो असल मसला ये है कि अगर हम मुस्लिम उम्मा ये समझती है कि वो वहां एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए आए हैं, तो द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग इसराइल को आप नहीं समझते। Why is the state of Palestine still not the Palestine state? In 1918, Great Britain, as was mentioned earlier, was granted the mandate for Palestine by the League of Nations for the administration of the territories of Palestine and Transjordan, which later became Jordan and Iraq. Now, for students of international relations, the difference between a mandate and a protectorate is that a mandate is responsible to a third party as such. A protectorate is not responsible. So Great Britain had the trucial states, etc., and was a protectorate for them, but it had a mandate for Palestine. 70 years later, the Palestinian Declaration of Independence formally established the de jure sovereign state. That declaration was acknowledged by 78 countries. 100 years later, 138 of the 193 United Nations member states recognized it. Israel, by comparison, was recognized by 165. Today, the conflict is between the United Nations fully recognized state of Israel and the United Nations semi-acknowledged state of Palestine. Can the present retaliation by Israel, which is one of the questions you asked us, Dr. Saba, be deemed to be a violation of international law? I doubt it. Violation of human rights, certainly, but not international law. The 9/11 attack was a violation of international law. But by whom? 15 of the terrorists were citizens of Saudi Arabia, 2 were from the United Arab Emirates, 1 from Egypt, and 1 from Lebanon. And yet the US retaliated not by striking back at one of these countries, but by invading Afghanistan. And that too with the United Nations approval. That invasion, if any in history, constituted a violation of international law.